محترم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب الادب الجمیل میں آج ہمارا سب سے پہلا سبق ہے۔ آج ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو انشاءاللہ سبقاً سبقاً پائے اختتام کو پہنچائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا زکریا و سیدتنا مریم و سیدنا عیسیٰ علیہم السلام۔ ہمارے سردار زکریا اور ہماری سردارہ مریم اور ہمارے سردار عیسیٰ علیہم السلام، یعنی ان کا ذکر ہے اس سبق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیدنا زکریا نبی ہیں، زکریا علیہ السلام، اور حضرت سیدتنا مریم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی فاصل نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ان تینوں حضرات کا ذکر قرآن مقدس کی آیات سے کیا گیا ہے۔ اس سبق میں اس کا ترجمہ ہمیں کرنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس سے اپنی مراد کو خوب جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر و رحمت ربک، تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ کون ہے یہ؟ قرآن کی آیات جو بیان کی جا رہی ہیں تو ان میں اللہ کے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کس طرح رحمت فرمائی۔ تو ذکر و ھذا مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور رحمت رب کا عبدہ یہ مفعول بھی ہے رحمت مصدر کا۔ رحمت مصدر ہے، اسی کا یہ مفعول بھی ہے، اور زکریا عبدہ سے بدل ہے، تو زکریا بھی منصوب ہی ہوا، کیونکہ
تابع کا اعراب مطبوع کا اعراب ہوتا ہے، جو حالت مطبوع کی ہوتی ہے وہی تابع کی ہوتی ہے۔ تو عبدہ بترکیب اضافی مبدل من ہو، زکریہ بدل مبدل من ہو بدل سے مل کر رحمت مصدر کا مفعول بھی، رحمت مضاف مصدر مضاف اور رب کا مضاف الیہ، رحمت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر ذکروں کا مضاف الیہ، ذکر و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدائے محذوف ھذا کی۔ اب میں نے ترجمے میں لفظ پر بڑھایا، حالانکہ اعلیٰ نہیں ہے اس میں، ترجمہ کیا کیا ہے میں نے، یہ جو محذوف ہے اس کو نکال کے ترجمہ کر رہا ہوں، یہ تمہارے بندے تمہارے رب، یہ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے، یہ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ تو یہ پر اس میں اردو محاورے کے لحاظ سے پر بڑھایا جائے گا۔ بہت سارے عربی کے ایسے الفاظ ہیں جن میں حروف جار کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن اردو میں جب ان کا ترجمہ کیا جائے گا تو اردو کے جو حروف جار ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف بڑھا کر ترجمہ کیا جائے گا۔ اگر نہ بڑھایا جائے تو اردو محاورے کا خون ہو جائے گا، اردو محاورہ بالکل ٹوٹ پھوٹ فاسد ہو جائے گا۔ جیسا عربی کا ایک لفظ ہے دخل یدخل، داخل ہونا، تو اس کو کہا جائے دخلت المسجدہ، دخلت المسجدہ، تو یہاں عربی میں فی نہیں ہے حرف جار، لیکن جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو اردو کا میں جو حرف جار ہے وہ بڑھانا پڑے گا، میں مسجد میں داخل ہوا، بغیر فی بڑھائے میں بڑھائے ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، میں مسجد داخل ہوا ایسا بولا ہی نہیں جاتا اردو میں مسجد داخل ہوا۔ تو ایسے ہی رحمہ یرحم رحمتن یہ بغیر الا کے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے گا تو لفظ پر بڑھایا جائے گا اس کے مفعول بھی پر، رحمہ یرحم اپنے مفعول بھی کے ساتھ بغیر الا کے استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں جب ترجمہ ہوگا تو پر بڑھانا ہوگا۔ جیسے ارحم زیدن، زید پر رحم کرو، یا رحمہ زید بکرن، زید نے بکر پر رحم کیا، زید نے بکر پر رحم کیا، تو یہ پر اردو محاورے کے لحاظ سے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ وہ رحمت کب ہوئی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، اذ جب یا جب کہ نادا انہوں نے پکارا، نادا ینادی منادات باب مفاعلت سے فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے پکارنا۔ تو جب کہ انہوں نے، نادا میں ہوبا ضمیر پوشیدہ ہے جو لفظ زکریا کی جانب پلٹے گی، جب کہ انہوں نے یعنی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ پوشیدہ پکار، پوشیدہ پکاریں، پوشیدہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت سے
دعائیں مانگی، التجائیں کی، تو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا پوشیدہ پکار، قالا کیا کہا انہوں نے، قالا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، قالا انہوں نے عرض کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے، ربی، ربی اصل میں یا ربی ہے، یا ربی، تو یا حرف ندا کو گرا دیا گیا، پھر ربی سے مضاف الیہ کو محذوف کر دیا گیا، تو ربی بچا، اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا، وہنا، وہنا کمزور ہو گئی، وہنا یہنو غالباً فتحہ سے ہے، وہنا، اور مزید مصباح سے تحقیق کر لیں، وہنا کمزور ہو گئی، العظم ہڈی، منی میری، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی، ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اشتعل یشتعل باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہے سفید ہونا، اور سر سفید ہو گیا، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے، اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا، اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا، شیبن یہ مفعول لہو ہے اشتعلا کا، سر سفید ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، تو مفعول لہو فعل مذکور کا سبب ہوتا ہے، تو سر کے سفید ہونے کی وجہ بڑھاپا، تو مفعول لہو ہے، اور العظم منی، منی جو ہے یہ وہانا کا ظرف لغو نہیں ہے، وہانا سے متعلق نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کائنن، کائنن یا ثابتاً مقدر ہے، اسی کا یہ ظرف مستقر ہوگا، پھر یہ حال ہوگا العظم سے، وہن العظم ثابتا منی، ہڈی کمزور ہو گئی اس حال میں کہ وہ ہڈی مجھ سے ثابت ہے، یعنی میری ہے، مجھ سے ثابت ہے یعنی میری ہے، تو ثابتاً یا کائنم منی حال ہوگا العظم کا، اور العظم ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر وہنا کا مفعول بھی ہوگا، تو اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سفید ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن بے دعائک رب شقیّا، ولم اکن کان یکون ہونا، لم اکن یہ نفی جہد بلم ہے، صیغہ واحد متکلم، اور میں نہ ہوا، اور میں نہیں ہوا، بے دعائک تجھ کو پکار کر، شقیًا محروم، اور میں تجھ کو پکار کر محروم نہیں ہوا،
یعنی میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی، التجا کی ہے، تو تو نے میری دعا اور التجا کو سنا ہے، کبھی بھی تو نے مجھے محروم نہیں کیا۔ تو ولم اکن بے دعائے کا، اور میں تجھ کو پکارنے میں یا تجھ سے دعا کرنے میں محروم نہیں ہوا۔ ربی، اے میرے رب۔ تو ربی بیچ میں یہ جملہ معترضہ ندائیہ ہے، اور لم اکن بے دعائے کا شقین یہ الگ جملہ ہے۔ لم اکن اس میں انا ضمیر اس کا اسم ہے پوشیدہ، اور شقین لم اکن فعل ناقص کی خبر ہے، اور بے دعائے کا یہ ظرف لغو ہوگا۔ اور میں تجھ کو پکارنے سے یا پکارنے میں، تجھ سے دعا کرنے میں محروم نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ میں پھر ترجمہ دہرا رہا ہوں۔ یہ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ یا پوشیدہ پکار کے ساتھ۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی وجہ سے